آج رب العزت جو رحمان و رحیم ہے اس کے نام سے میں اپنے اس پروگرام کو آغاز کرتا ہوں۔ ایک بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ معرفت ہے۔ جب تک آپ کو جو عبادت کر رہے ہیں اس بے نیاز کی معرفت کے لیے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک کیا معلوم کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت پہ پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا معرفت خدا بندہ کریم، معرفت پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو حاصل ہوگی تو آپ کے ہر عمل کی قبولیت میں یقین ہو جائے گا۔ تو آج شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا استخارہ ہمارا ہے، پہلا پوچھ رہے ہیں ساجد صاحب، پوچھتے ہیں باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں مگر کام نہیں بنتا، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ جواب: جی ساجد صاحب، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 دیکھیے گا، اس میں آپ کا سوال کا جواب آ رہا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ راستہ بنا دے گا، اور اس کے لیے جو آپ نے استخراج قرآن سے ہم سے جواب لیا ہے وہ دسمبر سے لے کے فروری آپ کے لیے موافقت کر رہا ہے۔ تو یہ آپ ایسے کیجیے گا کہ جو اس میں تسبیح آ رہی ہے اور خدا کی حمد، وہ اشارہ کیا ہے ذرا غور کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ میں صرف یہ ایک آپ کو ابتدائی طور پہ دے دیتا ہوں ترجمہ اس کا۔ ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے، کوئی چیز نہیں جو اس سے اللہ رب العزت کو نہ سراہتی ہو، اس کی تسبیح و ذکر نہ کرتی ہو۔ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ حلم والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ لہٰذا جو دسمبر سے لے کے فروری تک کا آپ کا عرصہ ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم جی۔ دوسرا جاوید صاحب ہیں، بیمار ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ نے آیات دی ہیں جب وہ استخارہ دیکھا گیا تو اس میں یہ سانس جو نظام تنفس ہے اس میں آپ کا پرابلم آ رہا ہے، تو قریب پہنچنے کی کوشش کی ہے استخارے سے، وہ پھیپھڑوں میں آپ کے پانی ہے، تو اس میں آپ ڈاکٹر سے رہنمائی حاصل کیجیے گا۔ اور تسبیح جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بتائی ہے، آپ کی تسبیح جو آ رہی ہے وہ سورہ مومنون آیت نمبر 57 بے شک جو اپنے رب کے نام سے ڈرتے ہیں سہمے رہتے ہیں اور وہی فلاح پا جائیں گے جی۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا، آپ کو شفا ہے، الحمدللہ اس میں شفا ہے جی۔ اب ہم تیسرے استخارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام الدین صاحب ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ اسلام الدین صاحب آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا، میرے خیال اس پروگرام کی ابتدائیہ یا اس سے پہلے میرے سے پوچھا آپ نے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں یونان پہنچ گیا ہوں، جو تاریخ مہینہ بتایا تھا اس میں اب آگے جانے کے لیے دیر ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی آپ کیسے پہنچے آگے، اور آگے کہاں جانا ہے آپ نے؟ کیا سیدھا راستہ ہے آپ کے پاس ہی، یا کیا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ جس کے لیے آپ کو وہاں بیٹھنا پڑ گیا؟ بہرحال جو وظیفہ دیا تھا آپ کو اس وقت جب آپ نے سفر کا پوچھا تھا، وہی اسی وظیفے کو آپ جاری و ساری رکھیں گے جی۔ ملک اکبر علی صاحب ہیں، یہ گجرات سے، دل کی تکلیف ہے، ڈاکٹر دوائیوں سے علاج کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر بائی پاس کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وال ڈلنے ہیں، میں پریشان ہوں، کوئی رہنمائی کر دیجیے کہ ہم کیا کریں۔ جو ڈاکٹر آپ کو دوا کا کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات پہ ذرا توجہ دیجیے گا، کچھ عرصہ دیکھیے گا، کیوں کہ استخارے کی روح سے آپ کے اس میں سانس کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، کو آپ کو کہیں تھائرائیڈ کا یا کسی ایسا کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر دوائیوں سے علاج کرنا چاہتے ہیں، جو بائی پاس اور جو وہ یقیناً کہیں باہر ہی آپ نے پوچھا ہوگا۔ تو وظیفہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 آ رہی ہے جی، سورہ نور آیت نمبر 54۔ اس میں دیکھیے گا، اس میں آپ کے دل کی طرف اشارہ ہے، سمجھیے گا، غور کیجیے گا
اور اس پہ عمل کیجیے گا، اور جو ڈاکٹر دوا کے سے علاج آپ کو کہہ رہا ہے اس علاج کی طرف بڑھیے گا جی۔ تو آگے ہے جی اسلم صاحب ہے، باہر روزی کے لیے جانا چاہتا ہوں، زیادہ استخارے لوگ پوچھنا باہر کا ہی چاہ رہے ہیں جی، تو کہ میں روزی کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، یہاں حالات بہت تلخ ہو گئے ہیں گھر کے۔ جی میرا بھائی، جو آپ نے سوچا ہے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ میری طرف سے آپ کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 آخری حصہ، وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو۔ والسلام، دعا کو۔